ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. اور جب ہم نے ابراہیم علیہ السلام کا ٹھکانہ بنا دیا بیت اللہ کی جگہ تو ہم نے حکم کیا کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے، میرے ساتھ شرک نہ کیا جائے، اور میرے گھر کو پاک کیا جائے طواف کرنے والوں کے لیے، وہاں قیام کرنے والوں کے لیے، وہاں رکوع اور سجدے کرنے والوں کے لیے بیت اللہ کو پاک و صاف کیا جائے. اور آپ لوگوں میں حج کا اعلان کر دیجیے، پیدل بھی لوگ چلے آئیں گے اور ہر سواری میں آپ کے پاس اس بیت اللہ کے پاس چلے آئیں گے، ہر گھاٹی سے ہر دوری سے، تاکہ وہ وہاں کے منافع کو، فائدے کی باتوں کو، دنیا اور آخرت کی بھلائیوں کو لے لیں اور اللہ کا نام لے متعینہ دنوں میں ان جانوروں پر جو اللہ تعالیٰ نے ان کو روزی کے طور پر دی اور اس میں سے کھائیں اور فقیر محتاج تنگدست کو کھلائیں. آج سورہ حج بھی پڑھے گی. سورہ حج کے احکامات بھی اس میں بیان کیے گئے ہیں. حج ایک ایسی عبادت ہے، اللہ تعالیٰ نے دو طرح کی عبادتیں بندوں پر لازم کی ہیں، ایک بدنی عبادت، ایک مالی عبادت. بدنی عبادت جیسے نماز پڑھنا ہے، روزہ رکھنا ہے، یہ بدنی عبادت ہے. مالی عبادت جیسے صدقہ کرنا ہے، حقوق ادا کرنا ہے، اور اسی طریقے سے زکوٰۃ دینا ہے. حج ایک ایسی عبادت ہے جو مالی عبادت کو بھی شامل ہے، بدنی عبادت کو بھی شامل ہے. اس میں دونوں چیزیں، آدمی مال کے اعتبار سے بھی خرچ کرتا ہے اس میں، اور بدنی اعتبار سے بھی اپنے آپ کو محنت کر کے کیا کرتا ہے، مناسک ادا کرتا ہے، ارکان ادا کرتا ہے، جو حج کے امور ہیں ان کو ادا کرتا ہے. تو لہذا حج دونوں طرح کی عبادتوں کو شامل ہے. اللہ تعالیٰ کی دو طرح کی نعمتیں ہیں، ایک ہے ظاہری نعمت، ایک ہے باطنی. ظاہری نعمت جیسے کھانا پینا بولنا ہنسنا، باطنی نعمت جیسے ہدایت ہے، نماز پڑھنا ہے، اعمال کرنا ہے، ہدایت حاصل کرنا ہے. یہ دونوں عبادتیں اللہ نے کعبے کے ساتھ جوڑ دی. یہ دونوں طرح کی عبادتیں کعبے کے ساتھ جوڑ دیا ہے تاکہ لوگ کعبے کا طواف کرنے آئیں، تاکہ لوگ کعبے میں عمرہ کرنے کے لیے آئیں، تاکہ لوگ حج کے ارکان ادا کرنے کے لیے آئیں اور وہاں سے منافع فوائد حاصل کرنے جائیں. ظاہری عبادتیں بھی لے کر جائیں، ظاہری روزی بھی لے کر جائیں، باطنی ہدایت بھی لے کر جائیں. سمجھے؟ ظاہری نعمتیں باطنی نعمتیں دونوں اللہ تعالیٰ نے کعبے کے ساتھ جوڑ. آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ جہاں راشن کی جو دکان لگائی جاتی ہے یا گورنمنٹ کا جو راشن سینٹر ہوتا ہے، کہاں ہوتا ہے وہ؟ بیچ میں ہوتا ہے. کیوں بیچ میں رکھتے ہو؟ تاکہ چاروں طرف سے لوگ فائدہ اٹھائیں. ادھر سے بھی آئے تو آسانی ہو، ادھر سے بھی آئے تو آسانی، دائیں بائیں اوپر نیچے جہاں جس طرف سے بھی آئے تو سب کو جو ہے راشن مناسب تقسیم ہو، سب کو ملے آسانی سے ملے. تو اللہ تعالیٰ نے کعبے کو بھی ایسے ہی بنایا ہے، سینٹر میں وسط عالم ہے کعبہ، اول عالم ہے کعبہ، عالم کو بھی درمیان عالم.
کعبے کو ظاہر ہونے، کعبے کی زمین سب سے پہلے ظاہر ہوئی۔ زمین پوری دنیا پانی ہی پانی تھی۔ پوری دنیا اگر آدمی یہاں سے چلنے کی کوشش کرے تو 500 سال کی مسافت لگے گی پوری دنیا کو چلنے۔ پوری دنیا 500 سال کی مسافت کی، اس میں 300 سال کی مسافت صرف پانی ہی پانی، پانی 300 سال کی مسافت میں پانی، 200 سال کی مسافت میں 190 سال کی مسافت میں یاجوج ماجوج ہے، 190 سال، 5 سال کی مسافت میں جنگل ہے، 5 سال کی مسافت میں ہم جہاں حکومت کر رہے ہیں، ہم جہاں جگہ خرید رہے ہیں، ہم جہاں جگہ بیچتے ہیں، ہم جہاں کرائے پر رہتے ہیں، یہ صرف 5 سال کی مسافت ہے۔ 500 سال میں 5 سال بولے تو کتنے ہو گئے؟ 1% کتنے؟ پوری دنیا کے 1% میں آکسیجن ہم لیتے ہیں، وہ جنگلات ہیں جہاں درخت وغیرہ ہیں، اور پوری جگہ سے 5% میں انسان کی آبادی۔ آپ تاریخی جغرافیہ اٹھا کر دیکھیں، پتہ چلتا ہے کہاں کہاں کتنی آبادی۔ اگر آپ اوپر چل گئے تو نیچے نظر ہی نہیں آتا کیا ہے، نیچے نظر ہی نہیں، پانی پانی نظر آتا ہے، جہاں دیکھو پانی، جہاں دیکھو پلیٹیں ہوتی ہیں، پانی پانی۔ تو جب دنیا کو اللہ ظاہر کرنا تھا پانی سے، تو سب سے پہلے جو ظاہر ہوا کعبۃ اللہ کی جگہ ظاہر ڈھونڈا گیا۔ تو اس وجہ سے اول عالم، اوسط عالم، وسط عالم، سب سے پہلے کعبے کو حاصل کیا، کعبۃ اللہ کو اللہ نے بنایا۔ پھر اس کعبۃ اللہ کی جگہ کو سب سے پہلے فرشتوں نے بنایا ہے۔ اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام، آدم علیہ السلام کی جو تعمیر تھی وہ طوفان نوح، جو سونامی آیا تھا نوح علیہ السلام کے زمانے، یہاں جو سونامی اب 2004 میں آیا، جو سونامی آیا تھا اس میں تو لوگوں کا کہنا تھا، جو مدراس میں آیا، انڈونیشیا میں وغیرہ آیا، جہاں سمندر کے ساحلی علاقوں میں، تو ان کا کہنا ہے کہ یہاں جو مٹی آئی چند سیکنڈ کے لیے، وہ مٹی اٹھاتے ہوئے کئی سال لگ جائے، کئی سال لگ جائے، چھوٹا سا سونامی، وہ تو پورا عالمی سونامی آیا تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ پورا عالمی سونامی آیا، پوری دنیا پانی سے بھر گئی تھی، پانی اندر سے ابلا، اوپر سے آسمان چھنی ہو گیا، ایسا پانی آیا تھا۔ تو اس وقت کعبہ کی دیواریں پوری کی پوری اندر ڈھس گئی تھی۔ تو پھر سب سے پہلے اس جگہ کو اللہ تعالیٰ نے پورے کعبے کو دبنے کے بعد، پوری عمارتیں ضائع ہونے کے بعد، زائل ہونے کے بعد، اللہ نے وہاں حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو، اپنے خلیل کو پہنچایا۔ ابراہیم خلیل اللہ وہاں آئے اور حاجرہ کو آباد کیا، حضرت اسماعیل کو آباد کیا، پھر وہاں قبیلہ جرہم آباد ہوا۔ قبیلہ جرہم آباد ہونے کے بعد قبیلہ جرہم میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی شادی ہوئی۔ اس کے بعد وہاں بستے 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 بستی بستے، بستی بسنا کھیل نہیں ہے، بستی بستے 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 بستی ہے، ایسی بستی نہیں ہے، بستی۔ تو پھر وہ جگہ پر جہاں پر بہت خونخوار جانور ہوا کرتے تھے، جھاڑیاں ہوا کرتے تھے، جنگل ہوا کرتے تھے، ایک بچے کی قربانی، ایک عورت کی قربانیوں سے اللہ تعالیٰ نے اس پورے علاقے کو قبول کر لیا۔ آج ہم 4 آنکھ سے دیکھتے ہیں، 2 نہیں 4 آنکھ سے دیکھتے ہیں، آنکھ سے بھی دیکھتے ہیں، کان سے بھی سنتے ہیں، اور وہاں کی عمارتوں کو دیکھ کر راڑ ٹپکاتے ہیں، حالانکہ وہ ساری عمارتیں کعبے کی رونق کے سامنے ہیچ گئی۔ کعبے کی رونق کو جب آدمی دیکھ لیتا ہے تو وہ ساری عمارتوں کو بھول جاتا ہے، پھر آدمی یہاں متوجہ ہو جاتا ہے طواف کرنے میں، اس میں لگ جاتا ہے۔ تو حج کرنے والے کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا الحجاج وعمار وفد اللہ، اللہ کے نبی نے فرمایا حج کرنے والے، عمرہ کرنے والے اللہ کے مہمان ہوتے ہیں، یہ اللہ کی مہمان نوازی میں آتے ہیں۔ ان دعوه اجابهم وان استغفروه فغفر لهم، اگر وہ دعا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی دعاؤں کو قبول کرتے ہیں، اگر وہ اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کر دیتے ہیں۔ جس کے پاس جا کر آنے کی استطاعت ہے، من بلغ زادا وراحلة تبلغه الى بیت اللہ ولم يحج فلا علیہ ان یموت یہودیا ولا نصرانیا، اللہ کے نبی نے فرمایا جس کے پاس اتنی صلاحیت ہے کہ وہ حج جا کر آ سکتا ہے، اتنا پیسہ اس کے پاس موجود ہے اور حج نہیں کرتا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا یا تو وہ یہودی ہو کر مرے گا یا تو نصرانی ہو کر۔ یہود و نصارہ مال کی محبت میں مرے ہیں،
میری امت کا فرد مال کی محبت میں نہیں بنے گا، بلکہ اللہ کا حق ادا کرنے کے لیے، بیت اللہ کی زیارت کے لیے اور اللہ کی عظمت و جلال کے پاس آنے کے لیے اور میرے قبر پر حق ادا کرنے کے لیے آئے گا۔ آ کر وہ اپنے حج و عمرے کا فریضہ ادا کرے گا۔ اور حج اور عمرہ کرنے والوں میں اس پہ کوئی اللہ کا فائدہ نہیں، اپنا فائدہ ہے۔ اس میں کس کا فائدہ ہے؟ اپنے ذات کا فائدہ ہے، ذات کا فائدہ۔ حدیث میں آتا ہے جو آدمی عمرہ کرتا ہے یا حج کرتا ہے، حج و عمرہ کرنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ دنیا کے 3 انعام دیتے ہیں، آخرت کے 2 انعام۔ سب سے پہلا انعام جو دنیا کا ملتا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے پورے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، اللہ مغفرت کرتا ہے۔ جو آدمی حج کرتا ہے وہ ایسا نکلتا ہے، ایسا واپس ہوتا ہے جیسا کہ ماں کے پیٹ سے ابھی بچہ ہے۔ جیسے بچہ بغیر گناہوں کے پاک صاف ہوتا ہے، وہ ظاہری گندگی ہوتی ہے پاک ہو جاتی ہے، ویسے ہی حاجی پورے گناہوں سے پاک صاف ہو کر فارغ ہو کر آتا ہے، اللہ اسے صاف کر۔ جیسے یہ کپڑا واشنگ مشین میں پڑ کر گول گھوم کر پاک ہو جاتا ہے، ویسے ہی حج کرنے والا حاجی، عمرہ کرنے والا معتمر کعبۃ اللہ کے رائٹ راؤنڈ طواف کرتے گھومتے پاک ہو کر صاف ہو کر اللہ اسے پاک صاف کر دے۔ سمجھے؟ جب یہ اللہ کے گھر کے چکر لگاتا ہے، اللہ غیروں کے چکر سے اسے بے نیاز کر دیتے، غیروں کے چکر سے اسے آزاد کر دیتے کہ تو غیروں کا چکر مت لگا۔ جب میرے گھر کا چکر لگا دیا، اب تجھے دوسروں کے گھر کے چکر لگانے کی ضرورت نہیں۔ دوسرا انعام اللہ اسے یہ دیتے ہیں، فقر و فاقہ اس کی زندگی سے دور کر دیتے ہیں۔ کبھی آپ نے نہیں سنا ہوگا فلاں حاجی صاحب فقیر ہو، حاجی صاحب حالانکہ مال اتنا خرچ کرتے ہیں، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ ان کی زندگی سے فقر دور کر کر غنی بنا دیتے ہیں، مالدار بنا دیتے ہیں۔ حاجی جب حج کر کے آتا ہے تو جتنا پیسہ وہ خرچ کر کے اس کا کئی گنا، لاکھ گنا، 7 لاکھ گنا تک اللہ تعالیٰ بڑھا کر اس کو دے کر واپس کر دیتے ہیں۔ حاجی کبھی ہاتھ نہیں پھیلاتا۔ اور تیسرا انعام اللہ تعالیٰ اسے یہ دیتے ہیں کہ حاجی جب حج سے واپس ہوتا ہے، پہلا اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت، دوسرا کیا ہے؟ فقر و فاقہ دور، تیسرا اللہ تعالیٰ اس کی دعاؤں کو رد نہیں کرتے، اس کی دعائیں قبول کرتے، وہ مستجاب الدعوات ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا حاجی کو گھر آنے سے پہلے کہو کہ اس کی دعا کرے، وہ دعا کرے، اس کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ 40 دن تک حاجی حج کر کے آتا ہے، اس کی دعا بچوں کے حق میں، بیوی کے حق میں، لوگوں کے حق میں، محلے والوں کے حق میں، خاندان والوں کے حق میں، جس کے حق میں دعا کرتا ہے اس کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ مستجاب الدعوات، دعاؤں کی قبولیت والا، کیونکہ وہ ایسے مقامات سے واپس ہو کر آئے ہیں جہاں سے اس کی دعا۔ اور 2 انعام آخرت والے یہ ملتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو بغیر حساب کتاب کے جنت جانے والوں میں شامل کرتا ہے۔ جس کا حج قبول ہو گیا وہ بغیر حساب کتاب کے جنت جانے والوں میں شامل ہے۔ اور 5واں انعام آخرت کا یہ دیتے ہیں، اللہ اس کے ہاتھ میں 40 گھروں کی سفارش دیتے ہیں۔ تو جا ہی رہا ہے جنت، 40 ایسے گھروں کو بھی لے جا جو تیرے خاندان کے، تیرے پہچان کے، تیرے متعلقین کے ہو، ان کو بھی تو اپنے ساتھ جنت لے جا۔ اتنا بڑا انعام حج کرنے والوں کو دیتے ہیں، اس کی وجہ سے جن کے پاس اتنا پیسہ ہے، جا کر اب کتنا ہے حج؟ کتنا ہے؟ 5 لاکھ روپے حج کمیٹی میں 4.5 لاکھ، 4 25 5 لاکھ، 5 لاکھ روپے کی بھی کیٹیگری ہے، 7.5 8 10 12 تک بھی ہے۔ 5 لاکھ کی کیٹیگری میں جو عزیزیہ میں جا کر رہ سکتے ہو ان کے لیے 5 لاکھ کا بھی ہے کہ جس کے پاس 5 لاکھ روپے ہیں اس کے پاس حج فرض ہو۔ اب تو کوئی مشکل نہیں، سونے کی قیمت ایسی بڑی ہے کہ ہر عورت پر حج فرض ہو گیا ہے۔ کوئی بھی عورت ایسی نہیں رہی۔ کل ابھی قریب میں شادی ہوئی تھی، بچی تلا کر لے کر آئی، چچا جان کتنا ہمارے اوپر زکات فرض ہونا دیکھیے، تو 100 گرام میں 600 سننا کتنا ہے؟ 100 گرام بولے تو 15 لاکھ روپے کا سننا ہے، 100 گرام میں سنا۔ میں پہلے تیرے اوپر حج بھی فرض ہے، زکات بھی فرض ہے، تیرے اوپر حج بھی فرض ہے، حج فرض ہو گیا۔ اگر حج نہیں کرتے ہیں تو سب سے بڑا نقصان ہمارا ہوگا کہ یہ مال ضائع ہو جائے گا، یا تو بیماری کی شکل میں نکل جائے گا، یا تو کسی اور کی شکل میں، یا تو پریشانی کی شکل میں، یا تو چوری کیسے تمہیں نکل جائے گا، نکلنا ہے مال۔
مان کے معنی ہے مائل ہونا، ادھر سے ادھر مائل ہوتے رہتا ہے. ذہب سونا، سونا بولتے ہیں ذہب، عربی میں ذہب کو تو سونا. ذہبہ کے معنی چلے جانا، انہیں ذہبہ ہو جاتا، چلے جاتا ہے. سمجھے ہمارے ہاتھ سے دوسرا. تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو اللہ تعالیٰ نے جب ٹھکانہ دیا تو یہاں پر فرمایا کہ دیکھو آپ کو کعبۃ اللہ کی جگہ پر ٹھکانہ دے دیا گیا ہے، آپ یہاں سے شرک کو پاک کر دیجیے. شرک نہیں چلے، یہاں صرف توحید ہی توحید چلے. یہاں صرف اللہ کی بڑائی بیان، اور اللہ کی بڑائی بیان کرنے کے لیے آپ سب سے پہلے میرے گھر کو، تو کتنی بڑی سعادت مندی ہے. کعبۃ اللہ کی نسبت اللہ نے اپنی طرف کی ہے، یہ میرا گھر ہے. کعبہ میرا گھر، آدمی بولتا نہیں میرے گھر میں کوئی بھی نہیں آنا، میرا گھر ہی. گھر کو ان کی نسبت اپنی طرف کرنا، اللہ نے کعبۃ اللہ کی طرف نسبت کر کے کعبۃ اللہ کی قیمت کو بڑھایا. کعبۃ اللہ کی قیمت مقناطیس القلوب کہتے ہیں. کعبۃ اللہ مقناطیس رحمہ، مقناطیس القلوب. مقناطیس القلوب کا تو مطلب، مقناطیس تو مطلب میگنیٹ، میگنیٹ کا تو کھینچتا ہے، نہیں لوہے کو کھینچتا ہے. ویسے رحمتوں کا میگنیٹ ہے کعبۃ اللہ، دلوں کا میگنیٹ ہے کعبۃ اللہ. ایک مرتبہ جو چلا جاتا ہے تو اس کی طرف دل کھینچتا چلا جاتا ہے. ایک مرتبہ جاتا پھر دوبارہ کئی مرتبہ جانے کو دل. بعض لوگوں کو میں نے ڈپریشن میں آتے ہوئے دیکھا ہے. کعبۃ اللہ کا بھوت سوار ہو گیا، ہر وقت بخار سوار ہو گیا، کب دیکھے تو جب جانا، کب دیکھے تو جب جانا. کرناٹک میں ہمارے ایک دوست ہیں حاجی ابراہیم صاحب، سال میں 2 مرتبہ تو کعبۃ اللہ جاتے ہیں، نہیں تو بے چین ہو جاتے ہیں. 2 مرتبہ جانا ہی جانا ہے. دوستوں میں سے ساتھ نے حج کا سفر بھی کیا، تو اس وقت وہ ایسا بھوت ہے، وہ ابھی بھی وہ رمضان سے پہلے دعا کی درخواست کر کے گئے. پیر صاحب کی مجلس سے بھی وہ بہت اہتمام سے شریک ہوتے تھے، اور اکابرین کے بڑے قریب آدمی ہیں، اور یہ بھی جو ہے اکثر جاتے رہتے. سال میں 2 مرتبہ تو 2 مہینے تو وہاں رہ کر ہی آتے. بعض لوگوں کو بخار چڑھ جاتا ہے، جہاں بھی ہو جائے کعبۃ اللہ موجود ہے. کعبۃ اللہ کی راتیں گزری، وہاں کا ہونا. پیدل چلتے ہیں، وہاں چلے گئے تو پیدل چلتے رہتے ہیں، صرف پیدل چلنا. حج میں بھی پیدل چلنا. تو بتلائے گا کہ میرا گھر ہے، میری رحمتیں اسے نصیب. 120 رحمتیں کعبۃ اللہ میں بیک وقت نازل، 120 رحمتیں. اس میں سے 60 رحمتیں طواف کرنے والے کو ملتی، 40 رحمتیں نماز پڑھنے والے تلاوت کرنے والے کو ملتی، اور 20 رحمتیں صرف دیکھنے کو ملتی نہیں. کعبے کو دیکھ کے بڑھتی ہے، ارے کعبہ ہے بول کر وہ کعبے کو دیکھنے والوں پر 20 رحمتیں. تو کل 160 رحمتیں بیک وقت اللہ تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں. اس کے بعد پورے عالم میں اللہ کی رحمتیں پھیلتی ہیں، پورے مساجد کو تقسیم ہوتی ہیں. جیسے ٹرانسفر میں کرنٹ بنتا ہے، کرنٹ وہاں سے تقسیم ہوتا ہے پوری جگہ، جہاں جہاں میٹر لگتے ہیں وہاں تقسیم ہوتا ہے. ایسے ہی اللہ تعالیٰ کی رحمتیں جو ہے کعبۃ اللہ پر نازل ہوتی ہے، وہاں سے اللہ تعالیٰ پھیلاتے ہیں ہر جگہ، جہاں بھی رحمتیں پھیلنا ہو پھیلاتے. پھر اس کے بعد کہا گیا طواف کرنے والے طواف کرتے ہیں. طواف پر کیا کیا ملتا ہے؟ طواف کا عمل وہی ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ کہاں ہو سکتا ہے؟ قیام کرنے والے، نماز پڑھ. 3 طرح کے طواف ہیں، آپ لوگ جائیں گے تو پتہ چلے گا. طواف قدوم ہے، طواف زیارت ہے، طواف وداع ہے. حج کے 3 طواف بھی واجب ہیں. طواف زیارت کے بغیر تو حج ہی نہیں ہوتا، سمجھے. اور طواف میں خاص طور پر جو آدمی طواف کرتا ہے تو 2 طواف اگر آدمی کرتا ہے اس کے بعد اسے پیشاب یا کچھ ہو تو پھر اثر نہ کرنا. اگر 4 طواف کر لیا، یا تو پیشاب وغیرہ جانا رہا ہے، وضو ٹوٹ گیا، پھر جا کر وضو کرنے کا کوئی ڈسکنٹینیو کر سکتا ہے. ویسے ہی 4 ہو گئے، اس کے بعد 5واں ملا، 6واں ملا، 7واں ملا. ایسا صحیح بغیر وضو کے بھی کر سکتا ہے، صحیح بغیر وضو کے کر سکتا ہے. لیکن طواف بغیر وضو کے بالکل نہیں. اگر وضو ٹوٹ گیا، جانا وضو کرنا. 2 کر کو رہا، شروع سے کر گئے ہو تو 4 کر کو رہا، 4 باقی رہتی اور 3 رہتی ایکسٹرا ہو کر، 3 سے ایکسٹرا ہو کر تو وضو چلا گیا تو پھر جا کر وضو کر لے گا، آپ کو کنٹینیو کر سکتے. نماز سے پہلے 2 کرایا تھا، نماز کے بعد 5 کرنے کا باقی رہ گیا، کر سکتے. کیوں بولے نماز میں روک دیتے ہیں. طواف نماز کے وقت نہیں ہوتا، نماز کے علاوہ ہر وقت طواف ہوتے ہیں، طواف ہوتے ہیں. بعض لوگ تو باقاعدہ نماز کے وقت کو دیکھتے رہتے ہیں. کیوں بولے تو صفا بن جاتی ہے، اس کو جلدی جلدی کرنا آسان ہوتا
जल्दी जल्दी करना था, नहीं तो बहुत परेशानी होती। उसको देखते रहते बस लोग, पूरे लोग असरबन दिन खड़े रहते, तो सब लोगों को मार को 4-5 मार लेते आराम से, कोई मुश्किल नहीं होती, ना धक्का वगैरह होता है, ना परेशानी होती है, जल्दी कर लेते, वो भी देखते रहते। तो मेरा तवाफ जो है 7 चक्करों का नाम है, 7 चक्कर। और तवाफ के वक्त दुआएं करना, कोई भी दुआ कर सकते हैं, कैसे भी दुआ कर सकते हैं। बहरहाल वहाँ क़ियाम करने वाले रुकू से फिर हजरत इब्राहिम खलील से कहा गया, आप आवाज लगाइए हज करने वालों के इब्राहिम खलील, भाई अल्लाह मेरी आवाज कहाँ तक जाए? हज करने वालों के लिए आवाज लगाने के लिए बोल रहा है, मेरी आवाज कहाँ तक? अल्लाह ताला ने फरमाया तुम्हारा काम है आवाज लगाना, हमारा काम आवाज पहुंचाना, आप आवाज लगाओ। तो जबल अबी कुबैस जो दुनिया का सबसे पहला पहाड़ है, जहां आदम अलैहिस्सलाम भी आए थे, दुनिया का सबसे पहला पहाड़। क्यों दुनिया का पहला पहाड़? मैंने पहले ही कहा कि सबसे पहला जो बुलबुला जाहिर हुआ जमीन का वही जाहिर, तो इस एतबार से दुनिया का सबसे पहला पहाड़ वही है जो दुनिया में जाहिर। जबल अबी कुबैस वहां खड़े होकर हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने आवाज लगाया। हम में से जितने हज को गए या जाने वाले हैं, उन्होंने आवाज पर लब्बैक कहा, चाहे वो माँ के पेटों में, माँ के पेटों में, आलम अरवा में, जहां जहां हमारी रूहें थी, वहां से हमने। बाज लोग कितने खुशनसीब हैं जो दमादम लब्बैक बोले, लब्बैक 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 लब्बैक, कितने बार लब्बैक बोलेंगे उतने बार जाते रहते, समझे? तो हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह ने इस वक्त कहा, अल्लाह ने, अब हमारे लिए समझना कोई मुश्किल नहीं भाई, यहाँ बैठे बैठे आपको अमेरिका की न्यूज देख लेते हैं, वहां आवाज चल रही है, वहां कोई बोल रहा है, यहाँ सुन लेते हैं, सुनते नहीं सुनते? अमेरिका में कोई बोल रहा है अभी, यहाँ नहीं, यहाँ बाजू की सुनने नहीं आता, बोल तो वहां का तो बोलते रहा, तो बात करते रहा, सुन नहीं आता, अब अमेरिका में बैठ के सुन रहे हैं, कितना आसान है। तो जब ये दुनिया वाला आदमी जेब जेब तक उसे अमेरिका की आवाज, दुनिया भर की आवाज पहुंचा सकता है, तो अल्लाह इस बात पर कादिर नहीं है कि अल्लाह ताला माँ के पेटों तक और आदमियों के कानों तक बात पहुंचा दे। ब्रिगेड की इस्तिताअत रखती है, फोन इस्तिताअत रखती है, अल्लाह की जात तो बनाने की कुदरत अल्लाह ने दी है, तो उस अल्लाह के पास कितनी ताकत है जो आवाज को पहुंचाए। तो अल्लाह ताला ने आवाज पहुंचाई, तो वहां मनाफे लेने के लिए, क्यों मैंने कहा मनाफे जो फायदे हैं वो लेने के लिए, तो इसकी वजह से आप लोग यहाँ बैठे बैठे तफसीर की बरकत से हज, सूरह हज भी हमने सुना है, आज हम भी इरादा नियत करें कि देखो हमारे जेब पर भरोसा मत करो, अल्लाह के गैब पर भरोसा करो। जो आदमी अपने जेब पर भरोसा करता वो जाता नहीं, जो अल्लाह की जात पर भरोसा करता। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा, करोड़ों का माल है लेकिन बीमार है, जा नहीं सकते। बाज लोग तड़प रहे हैं, कुछ भी नहीं है, तड़प रहे हैं। अल्लाह ताला ने ऐसे लोगों को बुलाया। मैं एक आदमी को, मेरे साथ वो उम्रा कर रहे थे, मैंने उनको पूछा कि भाई क्या करते हो तुम काम? उसने कहा मैं फैली मारता हूँ, फैली मारती ना, वो क्या वो कड़े हकले को फलिया मार को उसके कूड़े में देते नहीं, वो काम करता हूँ। थोड़े 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 पैसे जमा किया, अल्लाह ने मुझे इस्तिताअत दी, अल्लाह ने मुझे मौका दिया, मैं आ गया। एक आदमी को पूछा, वहीं पर कार चला रहा था, काबे के अतराफ में कार चला रहा, लोगों को मस्जिद आयशा ले जाता है, लेकर आता है। मैंने पूछा कितने साल से? उन्होंने कहा 15 साल से। मैंने कहा हज किया? उन्होंने कहा हज किया। 15 साल से काबे के पास है, हज नहीं किया। अल्लाह मालूम कर देता है, इसे मालूम कर। 15 साल से वहां अतराफ में वही लोगों को मस्जिद आयशा। मैं पूछा आखिर हज क्यों नहीं किया? हज क्यों नहीं किया? उन्होंने कहा वही कमाने का सीजन होता है, हम लोग दूसरे दिनों में 5 रुपए लेते हैं, तो उस वक्त 50 रुपए से 500 रुपए, 500 रियाल तक 5 रियाल में हम ले जाते मस्जिद आयशा। तो फिर उस जमाने में हमें थोड़ी दूर लेकर जाने में पहले तो पुलिस आने नहीं देती, जब मौका मिल जाता है तो 500 रियाल तक भी ले लेते। 5 रियाल का 500 रियाल, 5 रुपए यहाँ से शिवाजी नगर जाने 500 रुपए लगा बोले तो कितना फायदा हो। तो सीजन होता है कमाने का, उसकी वजह से हम नहीं कर सकते हज, और हमें मौका भी नहीं देते हैं आने के लिए, और जितने पैसे वो लोग बनना पड़ता है हमें भी बनना पड़ता है हज के लिए। मैंने मालूमी की बातें मालूम करना चाहता, अल्लाह मालूम कर देते हैं, जिसको अल्लाह कबूल करना चाहते हैं किसी के सब कबूल कर लेते हैं। इसलिए नियत इरादा पुख्ता। हज के माने ही हज्जन यहुज्जु हज्जन, हज्जन यहुज्जु हज्जन के माने क्या है? इरादा करना। जो आदमी काबतुल्लाह जाने का इरादा कर लेता है, अल्लाह उसके लिए रास्ते खोल देते हैं। जो आदमी इरादा नहीं करता है, जो आदमी पैसे रख ले, कुछ भी हो मैं कभी भी जा सकता हूँ, बेफिक्री में रहता है, उसे तौफीक नहीं।
اس لیے ارادہ کرو کہ انشاءاللہ ہم حج جائیں گے، فوراً پہلی فرصت میں کوشش کریں گے اور اس کے لیے جو بھی ہو سکتا ہے ہمارے ہاتھ کا سے کریں گے، تو انشاءاللہ اللہ توفیق کریں گے انشاءاللہ۔ تو حج تو ایک مالی عبادت ہے اور جانی عبادت بھی۔ زکوٰۃ یہ مالی عبادت ہے، مال کے اعتبار سے کی جانے والی بات۔ تو ماشاءاللہ کل اور پرسوں تک آپ لوگوں نے زکوٰۃ ہی کے متعلق مسائل سنے کہ کس مال پر زکوٰۃ واجب ہوتا ہے، کس مال پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوتا ہے، کون سا مال ایسا ہے جس پر زکوٰۃ دینا چاہیے، کون سا مال ایسا ہے جس پر۔ آج کن لوگوں کو زکوٰۃ نہیں دینا چاہیے، کن لوگوں کو زکوٰۃ نہیں دینا چاہیے؟ دینے والوں کی بڑی فہرست ہے جسے دے سکتے ہیں، نہیں دینے والوں کی فہرست سن لیے تو مختصر ایک اصول ہے، ایک فروع ہے، ایک اصول کون ہے؟ ہمارے باپ دادا، ہماری ماں نانی نانا، ہمارے باپ دادا دادی، ان لوگوں کو اصول کہتے ہیں۔ ماں کو نہیں دینا، ماں کی ماں کو، ماں کی باپ کو، ماں کے باپ کو نہیں دینا، باپ کو نہیں دینا، باپ کے باپ کو، باپ کی ماں کو نہیں دینا، دادا دادی، نانا نانی، والد والدہ، ان دونوں کو اوپر تک ہمارے زکوٰۃ دے دی۔ نیچے انہیں بولتے ہیں فروع، ہمارا بیٹا بیٹی، بیٹے کے بچے پوتا پوتی، بیٹی کے بچے نواسا نواسی، ان کو دے سکتے نہیں، نیچے نہ ہو۔ اور پھر اپنے بغل میں رہنے والے انجب بیوی، بیوی کو دے سکتے، شوہر کا مال بیوی کو نہیں، بیوی کا مال شوہر، ہاں، ورنہ کل رٹے ہو جاتا مال ہمارا، اسے جاتا اس کا ہم نہ آتا، پھر غریب محروم ہو جاتے۔ اسی وجہ سے بیوی شوہر کو نہیں، شوہر بیوی، سید کو نہیں دے سکتے، سید مالدار کو نہیں دے سکتے، مالدار کو نہیں دے سکتے، رشتے داروں میں یہ ہے۔ پھر غیروں میں سے مالدار کو نہیں دے سکتے، سید کو نہیں دے سکتے، اس کے علاوہ ساروں کو دے سکتے۔ مطلب کیا؟ ہمارے ساتھ پیدا جو ہوئے بھائی بہن ان کو بھی دے سکتے ہیں، بھائی بہن ہمارے ساتھ، ہماری والدہ کے ساتھ جو پیدا ہوئے، ہمارے خالو، خالہ ہیں، خالہ کے بچے ہیں، وہ سب کو دے سکتے ہیں۔ ہماری والدہ کے والد صاحب کے ساتھ پیدا ہوئے پھوپھو کے بچے سب کو دے سکتے ہیں، پھوپھا پھوپھو کے بچے سب کو دے سکتے ہیں، اگر بشرط ہے کہ وہ غریب ہیں۔ بھائی بہن کو دے سکتے ہیں، لوگ پوچھتے ہیں بھائی بہن کو دے سکتے ہیں کہ وہ تو اپنے ہیں نا، دے سکتے ہیں۔ ماموں مامی دے سکتے ہیں، اپنی والدہ اپنی ساس کو دے سکتے ہیں، ساس بھی بیمار ہے، کیا آپریشن ہوا ہے یا پھر کسی اور چیز کی ضرورت ہے تو ان کو دے سکتے ہیں، بشرطے کہ وہ 1.5 لاکھ روپے کی مالیت کے نہ ہو، ان کے پاس مال نہ ہو۔ ایک چیز وہ دے کو، ایک چیز وہ چھوڑ دو، انہیں بیوہ تو ہیں لیکن ان کے پاس ماشاءاللہ مال اٹھا کر رکھی ہو، مال اٹھا کر تو ان کو دیے زکات ادا۔ ٹھیک ہے، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين تقبل منا إنك أنت السميع العليم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام